حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو ان نصیحتوں میں ایک نصیحت بڑی اہم تھی. کہا کہ بیٹا جب بھی گناہ کا ارادہ دل میں آئے تو سوچ لینا کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے. یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل، پیارے بیٹے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تمہارا کوئی عمل ہو، فتکن فی صخرۃ، تم نے چٹان کے اندر چھپ کے وہ عمل کیا ہو، او فی السماوات، ساتوں آسمانوں میں چھپ کے عمل کیا، او فی الارض، زمین کی تہ میں جا کر بھی تم نے کوئی عمل کیا. اب وہ 3 اعمال جو انسان کو جہنم سے نجات دلانے والے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 فالعدل فی الغضب والرضا، غصے میں ہو، رضامندی کی حالت میں ہو، ہر وقت انسان انصاف کرے. نمبر 1 غصے میں بھی انصاف کرے، عام حالات میں بھی انصاف کرے، عدل، اپنے آپ کو ظلم سے بچائے، کسی پر ظلم نہ کرے، ہمیشہ عدل پہ زندگی گزارے. بنی اسرائیل کے اندر ایک قاضی تھا، لوگوں میں فیصلہ کیا کرتا تھا. انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا تم دیکھنا میں ساری زندگی لوگوں میں فیصلے کرتا رہا، آخر میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو تم مجھے جلدی دفن نہ کرنا، میری لاش کو رکھنا، اگر میرے اوپر کوئی عذاب ہوگا تو تم مجھے پکارنا، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ میرے جسم میں روح ڈالے گا، میں تمہیں جواب دوں گا. اس کا انتقال ہوا، اس کی لاش گھر میں پڑی تھی. تھوڑا وقت گزرا تھا، کیا دیکھا کہ اس قاضی کا جو کان ہے یہ ایک دم ختم ہو گیا، کسی چیز نے گویا اس کو کھا لیا اور یہ جگہ بالکل خالی تھی. تو گھر میں ایک شخص نے آواز دی کہ آخر یہ تمہارے کان کا گوشت کہاں چلا گیا؟ تو اللہ نے اس میں روح ڈالی. اس نے جواب دیا، کہا کہ میں لوگوں میں فیصلے کیا کرتا تھا، زندگی عدل میں گزری، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ فیصلہ کرنے کے لیے 2 آدمی میرے پاس آئے تو میں نے ایک کی بات غور سے سنی، کان لگا کر سنی، متوجہ ہوا. دوسرے کی بات میں نے توجہ سے نہیں سنی، لاپرواہی میں سنی. فیصلہ اگرچہ میں نے ٹھیک کیا لیکن ایک کی بات کو توجہ نہ دی، دوسرے کو توجہ دی. ایک کو سامنے بٹھایا، دوسرے کو کھڑا رکھا. اس عمل کی وجہ سے جس کان سے میں نے صحیح سنا نہیں تھا، اللہ نے اس کان کو عذاب میں مبتلا کر دیا. اس لیے ہر عمل کا ایک بدلہ ہے، ایک جزا ہے. تو اس نے جو عمل کیا اس کو جزا مل گئی. تو اللہ تعالیٰ جو بات بیان فرما رہے ہیں اور حدیث میں جو تاکید آئی یہاں وہ ہے انسان غصے میں بھی انصاف کرے، نارمل حالات میں بھی عدل ہو، کسی پر ظلم نہ ہو، نہ اپنے والدین پر نہ رشتہ داروں پر. ظلم کی سزا انسان کو دنیا میں مل جاتی ہے. اردو کی کتاب ہے مکافات عمل، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا. ایک شخص یہ واقعہ سناتے ہیں کہ ہم ملیشیا میں تھے، ہمارے ساتھ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا چچا رحمت، ہم اس کو کہتے تھے. 55 سے 60 سال کے درمیان اس کی عمر تھی. کہا یہ ہمارے ساتھ ملیشیا میں کام کرتا تھا ایک ہوٹل میں. ہم سارے لوگ شب جمعے میں جمع ہوتے اور وہاں مرکز میں جاتے، بیان سنتے. ہفتے میں ایک دن آپس میں ہماری گفتگو ہوتی تھی. ہم سب جاتے تھے لیکن یہ نہیں جاتا تھا. کہاں اس کی زندگی بڑی تنگ دستی میں اور فقر میں گزری تھی. ہر وقت یہ پریشان رہتا تھا. یہ پیسہ بچانے کے لیے کبھی فٹ پاتھوں پہ سوتا، کبھی سڑکوں پہ سوتا، بالکل نارمل چیز کھاتا تاکہ اس کی رقم کچھ بچ جائے. میلے کچیلے کپڑے، ہر وقت تنگ دستی کی حالت، پریشان حالت میں ہوتا. نہ رات کو اسے نیند آتی نہ دن کو سکون ہوتا، ہر وقت کیفیت یہ تھی. کہتے ہیں ایک دفعہ ہم نے اس کو دعوت دی کہ مرکز چلتے ہیں لیکن یہ نہ آیا. تو میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہیں بیمار نہ ہو. ایک دن گزرا، دوسرا دن نظر نہ آیا تو ہم اسے تلاش کرتے رہے. آخر یہ ہمیں ملا. ہم نے کیا دیکھا کہ یہ بیمار ہے اور حالت اس کی یہ ہے کہ اس نے کچھ کھایا نہیں تھا. تو کہتے ہیں میں گیا، دودھ ڈبروٹی لائی اور اسے کھلایا. تو یہ چچا رحمت نے مجھے اندر بلایا اور کہنے لگا میں آج آپ کو اپنی زندگی کا واقعہ سناتا ہوں، تم لوگوں کو بھی سناؤ تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں. کہنے لگا کہ آج جو اللہ نے مجھے سزا دی ہے یہ میرے اپنے ایک گناہ کی وجہ سے ہے. اس نے اپنا واقعہ سنایا. کہا کہ ہم 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں. میری ابتدائی زندگی آوارگی میں گزری. میں نشہ بھی کرتا تھا علاقے کے اندر، گویا کہ میں ایک بدماش تھا، جس پہ چاہے ظلم کرتا، جس کے مال پہ چاہے میں قبضہ کر دیتا. میں نے خود عشق کیا اور عشق کے بعد میں نے شادی کی. شادی کے بعد میری گھر والی نے مجھ سے کہا تیرے والد کے پاس زمینیں بہت ہیں، تم ایسا کرو والد سے کہو یہ زمین تمہیں دے دے.
اب یہ بھائیوں میں بڑا تھا تو چچا رحمت کہنے لگا میں نے اپنے والد سے کہا کہ یہ ساری زمین مجھے دے دو۔ باپ نے کہا بیٹا صرف تم مستحق نہیں ہو، تیرے اور بھائی بھی ہیں، ان کا بھی حصہ ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو تقسیم کرو۔ تقسیم کی گئی تو ان کے حصے میں جو زمین آئی وہ 50 ایکڑ سے زیادہ زمین تھی۔ باقی بھائیوں کو بھی حصہ ملا، بہنوں کو بھی۔ یہ اگلے دن پھر آیا اور والد سے کہنے لگا جو حصہ تم نے اپنے لیے رکھا ہے اور بیٹیوں کو دیا ہے وہ بھی مجھے دو۔ باپ نے آگے سے کہا بیٹا تجھے تیرا حصہ مل گیا، تم میرے حصے پر نظر کیوں رکھتے ہو؟ والد نے وصیت یہ کی تھی کہ اگر میرا انتقال ہو گیا تو یہ جو میں نے اپنے لیے جگہ رکھی ہے اسے کسی مسجد مدرسے میں وقف کر دینا، لیکن یہ بیٹا یہی کہتا رہا کہ یہ زمین مجھے دو۔ اگلے دن ایسا ہوا، جوانی کا نشہ تھا، اب اس نے اپنا جوتا نکالا، اپنے والد سے کہنے لگا اپنی زمین مجھے دو۔ باپ نے انکار کیا تو یہ بدبخت باپ کے سر پہ جوتے مارنا شروع کر دیا۔ باپ کو مارتا رہا، گریبان سے پکڑا اور جھنجھوڑا۔ جب اس نے زور سے جو مارا تو وہ کان پہ لگا، باپ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ جوانی کا عالم تھا، سمجھا نہیں اور وہاں سے نکل کے چلا گیا۔ کافی دیر کے بعد جب والد کو ہوش آیا تو اس کی والدہ کو جب پتہ چلا دوڑتی ہوئی آئی، کیا دیکھا کان سے خون بہہ رہا ہے، رخسار سے خون بہہ رہا ہے۔ تو پوچھا اپنے شوہر سے کیا ہوا؟ کہا تیرے بیٹے نے میرا یہ حشر کیا۔ لیکن ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے بڑی محبت ہوتی ہے، بڑی شفقت اور نرمی ہوتی ہے۔ اس وقت بھی والد نے بد دعا نہیں کی اپنے بیٹے کو، صرف ایک بات کہی کہ اے اللہ میری اولاد تو ایسی تھی کہ اس نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا، اے اللہ میرے اس بیٹے کو کوئی بیٹا نہ دینا کہ وہ اس پر کل ہاتھ اٹھائے۔ اس نے میرے اوپر تو ہاتھ اٹھا دیا، اے اللہ تو اسے کوئی ایسا بیٹا نہ دینا کہ جو اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے۔ بیٹے کے لیے بد دعا نہیں کی۔ اب یہ بیٹا تو چلا گیا، ماں کو جب پتہ چلا کہ اس نے یہ کام کیا ہے تو ماں بیٹے کے پاس گئی، کہا بدبخت تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا اگر تو باز نہ آئی تو تیرے ساتھ بھی یہ کروں گا۔ ماں نے دیکھا کہ اسے بات سمجھ نہیں آ رہی تو اس نے کہا اگر تجھے جگہ چاہیے تو تیری بہنیں کہہ رہی ہیں ہمارے حصے کی زمین بھی تو لے لے، لیکن دوبارہ کبھی والد کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھنا، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔ بہنوں نے اپنا حصہ بھی اس بھائی کو دے دیا۔ اب یہ کہتے ہیں میری شادی ہو گئی، میرا والد اسی صدمے میں کہ میں نے ہاتھ اٹھایا، چند ماہ گزرے تھے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اللہ کی طرف سے پکڑ تو آتی ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، ہر برے عمل کا بدلہ انسان کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ اب اللہ کی طرف سے پکڑ آئی، جو عشق کے ساتھ اس نے شادی کی تھی، چند سال ہی گزرے تھے کہ اب گھر والی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ اب جتنی زمین تھی اسے یہ بیچتا جاتا اور اپنی گھر والی کے اوپر خرچ کرتا جاتا، بیچتا اور خرچ کرتا، یہاں تک کہ ساری زمین کی جتنی مالیت تھی وہ سب کی سب گھر والی پہ لگ گئی، لیکن گھر والی کو کوئی سکون، اطمینان اور راحت نہ ملا۔ کئی سال وہ بیماری میں رہی، اب اس سے اس کی 4 بیٹیاں پیدا ہو گئی۔ بیماری کے اندر علاج کراتا رہا، آخر اس گھر والی کا انتقال ہو گیا۔ اس نے دوسری شادی کی، اس سے بھی 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، کوئی بیٹا پیدا نہ ہوا۔ دوسری گھر والی کو بھی بیماریاں تھیں، خرچ کرتا رہا، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس نے تیسری شادی کی چچا رحمت نے، اس سے بھی اس کی 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، کوئی بیٹا پیدا نہ ہوا۔ اب اس کے گھر کے اندر 11 اس کی بیٹیاں ہو گئی، ایک 4 سے، دوسری بیوی سے 4، ایک سے 3، 11 بیٹیاں، کوئی بیٹا پیدا نہ ہوا۔ جو باپ نے بد دعا کی تھی کہ یا اللہ اس کو بیٹا نہ دینا جو اس پر ہاتھ اٹھائے، تو باپ کی بد دعا تیر بہدف تھی، 3 شادیاں کی، کوئی بیٹا نہ ہوا۔ پھر یہ چچا رحمت کہتا میری یہ 11 بیٹیاں اب گھر میں جوان ہو چکی ہیں، لیکن کوئی رشتہ مانگنے کے لیے نہیں آتا۔ جتنی زمینیں تھی وہ سب کی سب خرچ ہو گئی بیماریوں پریشانیوں میں۔ اب گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو میں یہاں ملیشیا کام کرتا ہوں، ہوٹل پہ مزدوری، چند روپے جوڑتا ہوں، فٹ پاتھوں پہ زندگی گزارتا ہوں، تنگ دستی کی زندگی کے کچھ پیسے بچ جائے اور اپنے گھر بھیجوں تاکہ بچیوں کے لیے خرچہ ہو۔ کہا یہ جو میری زندگی رسوائی کی ہے یہ میرے والد کے ساتھ جو میں نے ظلم کیا یہ اس کا نتیجہ ہے۔ کہا ہم نے دیکھا چند سال یہ زندہ رہا، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، تو اللہ نے اس کو اس کے ظلم کا بدلہ دنیا میں دے دیا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحت فرما رہے ہمیں کہ اگر تم یہ چاہو کہ تمہیں جہنم سے نجات ملے، فالعدل فی الغضب والرضا، ہمیشہ انصاف کرنا،
والدین سے بھی، اولاد سے بھی، رشتہ داروں سے بھی ظلم کے قریب انسان نہ جائے، عدل پر اپنی زندگی گزارے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جس سے انسان کو جہنم سے نجات ملے گی، آپ نے فرمایا والقسط فی الفقر والغنا، میانہ روی اختیار کرو، چاہے تنگ دستی کی زندگی ہو یا مالداری کی زندگی ہو، میانہ روی اختیار کرو، اعتدال، افراط تفریط نہ ہو۔ شریعت اس سے انسان کو روکتی ہے افراط تفریط سے بچے، ہر چیز میں اعتدال کا راستہ لے، درمیانہ راستہ۔ ایک کپڑا ہزاروں روپے کا ہے، ایک کپڑا چند روپے کا ہے تو وہ درمیان کا کپڑا خریدے۔ ایک جوتی ہزاروں روپے میں ہے، ایک جوتی چند ٹکوں میں ہے، درمیانی جوتی خریدے۔ ہر چیز میں جب انسان اعتدال پہ چلتا ہے، میانہ روی پہ چلتا ہے تو کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ شریعت کی تعلیمات کتنی میانہ روی کی ہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد پڑھ رہے ہیں اور بہت آہستہ قرات کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ عمر بھی تہجد پڑھ رہے ہیں اور بلند آواز سے قرات کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو صبح بلایا، ابو بکر سے پوچھا تم بہت آہستہ قرات کر رہے تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ، میں اللہ کو سنا رہا تھا اور اللہ ہر سرگوشی کو، ہر بات کو سنتا ہے، اس لیے تیز آواز میں قرات کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے کہا عمر تم کیوں بلند آواز سے کر رہے تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ، شیطان کو بھگا رہا تھا، سوئے ہوئے لوگوں کو جگا رہا تھا۔ اب مزاج نبوت میں اعتدال دیکھو، آپ نے فرمایا ابو بکر اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کرو، عمر اپنی آواز کو تھوڑا پست کرو، یہ ہے اعتدال۔ عمر آواز کو پست کرو، ابو بکر تھوڑی سی آواز بلند کرو کہ تمہارے کانوں تک پہنچے، تاکہ الفاظ اور ان کے معانی کی طرف توجہ رہے اور شیطان دل میں وسوسے اور خیالات نہ ڈالے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں والقسط فی الفقر والغنا، میانہ روی کو اختیار کرو، تنگ دستی کی زندگی ہو تب بھی، مالداری کی زندگی ہو تب بھی۔ تیسرا عمل جس کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ بلند و بالا مقام دیتا ہے، وہ ہے وخشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ سے ڈرنا پوشیدہ طور پہ بھی، علانیہ طور پہ بھی، اللہ کا خوف، تقوی۔ تیسری چیز ہے تقوی، انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اعلانیہ زندگی میں بھی، پوشیدہ زندگی میں بھی۔ اس حدیث میں پوشیدہ کا ذکر پہلے ہے، اعلانیہ کا ذکر بعد میں ہے۔ عموماً انسان اعلانیہ طور پہ تو اللہ سے ڈرتا ہے، لوگوں کے سامنے کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، لیکن بند کمرے میں، پوشیدہ جگہ میں انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشیدہ کا تذکرہ پہلے فرمایا کہ انسان کے دل میں ہمیشہ اللہ کا ڈر، تقوی ہو۔ اس لیے جب بھی دل میں گناہ کا داعیہ پیدا ہو، یہ سوچ لینا چاہیے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بند کمرے میں کوئی نہیں دیکھ رہا، رب السماوات والارض دیکھ رہا ہے، وہ رب دیکھ رہا ہے، لا یعزب عنہ، جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کوئی بات جس سے مخفی نہیں۔ ٹھیک ہے بند کمرے میں والدین نہیں دیکھ رہے، عزیز و اقارب و رشتہ دار نہیں دیکھ رہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی میرے عمل پر مطلع نہیں، لیکن کرامن کاتبین میرے عمل کو دیکھ بھی رہے ہیں اور وہ لکھ بھی رہے ہیں۔ حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو ان نصیحتوں میں ایک نصیحت بڑی اہم تھی، کہا کہ بیٹا جب بھی گناہ کا ارادہ دل میں آئے تو سوچ لینا کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے۔ یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل، پیارے بیٹے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تمہارا کوئی عمل ہو، فتکن فی صخرۃ، تم نے چٹان کے اندر چھپ کے وہ عمل کیا ہو، او فی السماوات، ساتوں آسمانوں میں چھپ کے عمل کیا، او فی الارض، زمین کی تہ میں جا کر بھی تم نے کوئی عمل کیا، یأتی بہ اللہ، تیرا رب قیامت کے دن تیرے عمل کو تیرے سامنے پیش کرے گا۔ ساتوں آسمانوں میں چھپ کر عمل کرے، ساتوں زمینوں کی تہ میں چلا جائے، چٹانوں میں، غاروں میں تو کوئی عمل کر، تب بھی اللہ قیامت کے دن تیرے ہر عمل کو تیرے سامنے لائے گا۔ اس لیے انسان گناہ کرنے سے پہلے سوچے کہ اگر میں کسی غیر محرم سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے گلی کے کونے پر کوئی نہیں دیکھ رہا، لحاف کے نیچے میرے اس عمل پر کوئی مطلع نہیں، اس اندھیری رات میں کوئی نہیں دیکھ رہا، کائنات کا رب دیکھ رہا ہے، کوئی میرے عمل پر واقف نہیں، لیکن یہ کرامن کاتبین میرے عمل کو لکھ رہے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنے نامہ اعمال کو، یہ تیرا وہ عمل ہے جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس شخص کو اس کا نامہ اعمال
دائیں ہاتھ میں ملا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا حساب تو آسان ہو گیا، اور جس کو اس کا نامہ عمل بائیں ہاتھ میں ملا وہ تو ہلاکت کو پکارے گا۔ قرآن کریم میں سورہ حاقہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو ہم دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیں گے فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا آؤ میرے نامہ اعمال کو پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں تو یقین رکھتا تھا کہ حساب کا دن ہوگا، وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس یہ شخص خوش ہوگا، رضامندی کی زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، ہم اس کو بلند و بالا جنت اور باغات دیں گے، قطوفها دانیہ، جس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ تیرے ان اعمال کا بدلہ ہے جو تو نے ماضی کی زندگی میں کیے۔ دوسری طرف وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کاش مجھے یہ نامہ اعمال نہ ملتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں تو نہیں جانتا تھا کہ ایک دن حساب و کتاب کا بھی ہوگا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش آج فیصلہ ہو جائے، ما اغنا عنی مالیہ، آج تو میرا مال مجھے کام نہیں آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت، بادشاہت، وزارت میرے ہاتھ سے چلی گئی۔ اب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا خذوہ فغلوہ، پکڑو، خذوہ پکڑو، فغلوہ، اور اس کے ہاتھوں میں پاؤں میں زنجیریں ڈال دو، ثم الجحیم صلو، پھر اسے کھینچ کر جہنم میں اونڈے منہ ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها، اسے وہ زنجیر ڈالی جائے گی 70 ذراعا، جو 70 گز لمبی ہوگی، فاسلکوہ، اللہ فرشتوں سے کہے گا کھینچو اس کو، چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا، اللہ فرمائیں گے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ تو وہ تھا جو اپنے رب پر ایمان نہیں لاتا تھا، اگر ایمان لاتا تو رب کے احکامات پہ چلتا، ولا یحض علی طعام المسکین، یہ غریبوں پر لوگوں کو کھانے کے لیے ابھارتا نہیں تھا، یتیموں مسکینوں پہ خرچ نہیں کرتا تھا، فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، نہیں ہوگا آج کے دن اس کے لیے مگر کھولتا ہوا گرم پانی، گرم پانی اسے پلایا جائے گا، ولا طعام الا من غسلین، اور اسے کھانا نہیں دیا جائے گا مگر جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی پیپ، لا یاکلہ الا الخاطئون، کہا جائے گا یہ کھانا اور پینا تیرے اس برے عمل کا بدلہ ہے جو تو نے اپنی زندگی میں کیے تھے۔ تو یہاں اللہ جو ہمیں حکم دے رہا ہے وہ اس بات کا حکم ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ سے ڈرے، جو کام بھی ہو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَشْيَةُ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، اللہ سے ڈرو پوشیدہ زندگی میں بھی، اعلانیہ زندگی میں۔